بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ حالات بے قابو، صورتحال بگڑ گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور ملک بھر میں صورتحال وفاقی حکومت سے سول حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور اب فوج طلب کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل فوج طلب کر لی گئی ہے اور پہلے مرحلے میں پنجاب میں فوج طلب کی گئی ہے اور پنجاب کی سیکورٹی فوج کے سپرد کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے کچھ مزید خبریں، وہ اس سے بھی اہم خبریں ہیں۔ صورتحال، بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ، لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو آج 2 عدالتوں میں پیش کیا گیا اور جو 2 عدالتیں تھیں وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد یا ایفیکٹ کچہری نہیں تھیں، بلکہ وہ دونوں عدالتوں کو بھی، دونوں جج صاحبان کو بھی بلا لیا گیا اسلام آباد پولیس لائن۔ جی ہاں بالکل، اسلام آباد پولیس لائن ان کو بلا لیا گیا اور وہیں پہ ہی یہ عدالت لگائی گئی جہاں پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے اور رات گئے صبح، بلکہ کہنا چاہیے صبح عمران خان کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا تھا اسلام آباد پولیس لائن میں، وہیں پہ گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے اور وہیں پہ ہی اب عدالتیں لگیں گی۔ خصوصی طور پہ راتوں رات 2 عدالتیں قائم کی گئیں اور جج صاحبان کو وہاں بلایا گیا۔ تو شاخانہ کیس میں بھی جج صاحب کو وہیں بلایا گیا، ایک عدالت کا نوٹیفیکیشن ان کا ہوا اور دوسری عدالت کا نوٹیفیکیشن ہوا احتساب عدالت۔ جج بشیر محمد بشیر ہیں جج احتساب عدالت کے۔ یہ وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی۔ تو مریم کی خواہش، نواز شریف صاحب کا حکم کیسے کیسے پورا کیا جا رہا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ ویسے ان کو شاباش دینی چاہیے کہ ایسے ایسے ڈکٹیشن دے رہی ہیں، جیسے جیسے انہوں نے ڈکٹیٹ کیا ویسے ویسے اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، عدالت کا ترازو برابر کریں اور وہی کچھ کریں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، وہی کچھ کریں جو مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا، لہٰذا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آپ سنتا جا، شرماتا جا اور دیکھتا جا۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے جی، اسپیشل عدالتیں قائم کی گئی ہیں راتوں رات، احتساب عدالت بھی اسلام آباد پولیس لائن میں اور توشخانہ عدالت بھی اسلام آباد پولیس لائن میں، وہیں پہ پولیس، وہیں پہ عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان کی ملاقاتوں پہ مکمل طور پہ پابندی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں پہ مکمل طور پہ پابندی ہے۔ بڑی مشکل سے ان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی احتساب عدالت میں جب ان کو لایا گیا، یعنی اسلام آباد پولیس لائن میں پہلے وکلاء کو داخلے سے روک دیا گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا تو اس کے بعد پھر ان کو اجازت دے دی گئی کہ جی آئیں اور آپ کو آ کے مل لیں، کیونکہ اس سے پہلے ذرا حالات سنوارے جا رہے تھے اور عمران خان صاحب کو ذرا ان کا چہرہ مہرہ بھی ٹھیک کیا جا رہا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا 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 گیا ہے اور کتنا تشدد کیا گیا ہے، کس قسم کا تشدد کیا گیا، وہ ساری بات۔ لیکن عمران خان صاحب بڑے پروقار انداز میں کمرہ عدالت میں موجود اور بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے موجود تھے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ اور ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے، جو کل سے ایک شور برپا تھا اور جیسے شیخ رشید صاحب کی گرفتار کیا گیا تھا تو ان کا بھی زبردستی یورین ٹیسٹ کیا گیا تھا، بلڈ ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ اس میں الکوہل نکل آئے کہیں نہ کہیں، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جناب یہ تو شرابی ہے اور تو یہ بد اخلاق ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا بھی میڈیکل رپورٹ ٹھیک نکلا تھا، عمران خان صاحب کے بھی سارے ٹیسٹ بالکل نارمل آئے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ان کو ایسا پروپیگنڈا کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، اس لیے اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے خاموش ہیں۔ بہرحال گرفتاریوں کا سیزن چل رہا ہے اور گرفتاریوں میں بتا دوں کہ اسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز کو رات گئے گرفتار کیا گیا، عمر سرفراز چیمہ کو، اور جس طریقے سے ان کو بھی اسی افسر نے گرفتار کیا ہے جس پولیس افسر نے چودھری پرویز رائی کے گھر کا دروازہ توڑ کے ان کے ڈرائنگ روم اور ان کے بیڈ روم تک خواتین کو بے حرمتی کی تھی، اسی افسر نے، اور بعد میں آ کے اس نے پھر معافی بھی مانگی تھی، لیکن رات گئے وہی افسر جو ہے سابق گورنر پنجاب کے گھر گئے اور انہوں نے وہ گرفتار کیا۔ عثمان ڈار کے گھر کی حالت دیکھ چکی ہے، ان کی والدہ کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی اور ان کی خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی اور جہاں پہ جو توڑ پھوڑ کی گئی اور لاکھوں روپے کا نقصان کیا گیا، لیکن وہ نقصان الگ، لیکن چادر اور چار دیواری کا جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں کسی بھی مہذب ملک میں نہیں ملتی۔ اور دیگر علی زیدی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسد عمر صاحب کو بھی احاطہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، تو اس لیے اب بہت ہی محفوظ جگہ ہے گرفتاری کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں، وہاں سے آپ جائیں گے ضمانت لینے، لیکن وہاں پہ آپ کو ملے گی گرفتاری، لہٰذا وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ اور دوسری جانب
شاہ محمود قریشی صاحب اور ان لوگوں کو بڑی مشکل سے اجازت دی گئی، اور ان کو بھی اجازت نہیں تھی ملاقات کرنے کی، لیکن ان کو بڑی مشکل سے اجازت دی گئی۔ اس لیے جی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، بہت ساری گرفتاریاں، اور اس راولپنڈی سے بے شمار لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لاہور سے بے شمار لوگوں کی گرفتار کیا، سینکڑوں گرفتاریاں راتوں رات عمل میں آ چکی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی تھی عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں، لیکن ان کے ایک رکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسد عمر صاحب کو، اور وہ بھی 16 MP کے تحت گرفتار کیا گیا، بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کیا گیا ہے، اور مزید گرفتاریاں ابھی ہونی ہیں، بہت ساری گرفتاریاں ابھی ہونی ہیں، کیونکہ یہ ایک لمبا کام ہے جی، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑا لمبا پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے۔ تمام پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کا پلان ہے، اور اس کے بعد پھر نمٹا جائے گا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کی تیاری کی جائے گی، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت اندر، اور اس کے بعد الیکشن۔ بہرحال عمران خان صاحب کو جی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کا 14 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی مانگا گیا ہے۔ دوسری جانب عمر سرفراز کو ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، باقی گرفتار رہنماؤں کا کچھ پتہ نہیں، البتہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان پہ سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور اس میں دہشت گردی کے مقدمات تمام کے تمام ہیں۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں، کتنی شہادتیں ہوئیں، اور کیا جانی نقصان ہوا، اس کے بارے میں ابھی تک سرکاری سطح پہ کوئی نہیں بتایا جا رہا، بلکہ چونکہ بین ہے، خبریں سینسرز ہو رہی ہیں اور خبروں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، اس لیے قومی ذرائع ابلاغ، پاکستان جو ٹی وی چینلز ہیں، پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، ان کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں سے آپ کو بہت کم خبریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ صرف رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے 250 افراد صرف اس جرم میں گرفتار کیے گئے فیصل آباد میں کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ کر دیا تھا، تو 250 افراد، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سارے معاملے میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ صرف ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا جو کہ کسی قسم کے یہ لڑائی دنگے فساد میں شامل تھے، بلکہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی اور متحرک لوگوں کی، ہر حلقے کی، ہر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے مطابق ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور ان لسٹ کے مطابق جو متحرک لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تاکہ الیکشن تک ماحول جو ہے ان کے حق میں ہو جائے۔ یہ سارے صورتحال اس وقت چل رہی ہے، لیکن جو اصل بات ہے جی وہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ عالمی برادری کی طرف سے، عالمی رہنماؤں کی طرف سے، اور دیگر ممالک جو ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ، اور اس کو تشویشناک اور خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں راولپنڈی GHQ۔ کل جو مناظر آپ نے دیکھے اس میں ایک حیرت انگیز طور پہ کچھ مناظر تھے کہ لاہور کور کمانڈر لاہور جو ہے جو ہاؤس ہے وہ بالکل اس سے سیکورٹی نہیں تھی، اور حیرت انگیز طور پہ، اور اگر سیکورٹی ہوتی تو یقیناً وہاں پہ پولیس ہوتی، سیکورٹی ہوتی تو یقیناً اس کی حفاظت ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے، جب ان کو احتساب عدالت میں لایا گیا تو ان کے جو پروسیکیوٹر تھے یعنی کہ نیب کے وکیل، انہوں نے یہ کہا کہ انہیں جو وارنٹ جو ہیں وہ دکھائے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا کوئی وارنٹ عمران خان صاحب نے کہا نہیں دکھایا گیا، بلکہ جب ان کو گرفتار کر کے نیب یا جہاں بھی لے جایا گیا، سب سے پہلے وہاں پہ جا کے وہاں پہ یہ دکھایا گیا کہ یہ ہے جی آپ کا وارنٹ گرفتاری۔ عمران خان صاحب نے اس جھوٹ کا بھی پول کھول دیا ہے، لہٰذا جو اب ایک ہوتا تھا جی ایک عدالت کا ایک وقار ہوتا تھا، عدالت کا وقار جو ہے وہ ہو گیا ہے ختم، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے زیادہ جو ڈگنیٹی ہوئی ہے، ہرٹ ہوئی ہے، وہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ ان کی اتھارٹی ختم ہو گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں دو بڑی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بالکل اس کو اس طریقے سے لے ہی نہیں رہے کہ یہ کتنا بڑا سنگین حملہ ہے عدلیہ پہ، عدلیہ کے وقار پہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وکلا بھی اس پہ خاموش ہیں، حالانکہ بعض جو ہیں وہ بھی متحرک ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس معاملے پہ خاموش ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، تو ابھی تک کھیل لمبا چلے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم صاحب بدستور باہر، اور اہم عہدیداران جو ہیں وہ بدستور ملک سے باہر ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں سچویشن کس طرف جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے
گرفتاری، اور اس گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی جرح کے، بغیر کوئی موقف سنے جو ان کو قانونی قرار دے دیا ان کی گرفتاری کو، جو کہ مقدمہ ان کے سامنے نہیں تھا، اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے لیے الگ پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے عمران خان کی گرفتاری سے معاملے میں۔ تو سچویشن بدستور اور پورے ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے سیکورٹی کی، وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ماشاء اللہ کی صورتحال جو ہوتی ہے، ایک ماشاء اللہ والی صورت ہے، فورسز ہی فورسز نظر آ رہی ہیں، اور سیکورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز ہر جگہ، کیونکہ اور پھر ایک اور بہت بڑا جو قافلہ ہے ہزاروں لوگوں کا، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے پہنچ چکے ہیں اسلام آباد، اور مزید پہنچ رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوگی آنے والے چند گھنٹوں میں، اور ایک دنوں کے اندر اندر یہ مزید صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی لیے جی ایچ کیو میں رات کا بھی اہم ترین اجلاس ہوا، ساری سچویشن کو دیکھا گیا، اور جہاں جو ہمارے پاس اطلاع ملی ہے، جو رد عمل آیا، اس رد عمل کے لیے حکومت نے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، یہ آبزرو کیا گیا ہے، جو کہ خطرناک بات، یہ پلان تھا سارا کچھ، کیونکہ جو آبزرو کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور کسی جو جلوس شرپسند حملہ آور کسی کو روکنے کی کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ آزادانہ طریقے سے کوئی کمانڈرز ہاؤس میں، اور فوجیوں کے جو دفاتر تھے وہ وہاں پہ گھوم پھر رہے تھے اور اندر داخل ہو رہے تھے، ایون راولپنڈی میں بھی جی ایچ کیو میں بھی لوگ داخل ہوئے تھے، اور وہ بھی آرام سے پھر رہے تھے، تو کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب پہ الزام کیا ہے، پہلے ذرا وہ سن لیں مختصر۔ القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کے لیے یہ القادر ٹرسٹ ہے بنایا، ٹرسٹ کے انڈر یہ یونیورسٹی تعمیر ہوئی، اور اس یونیورسٹی میں نہ ہی کوئی سرکار کا پیسہ انوالو ہے، نہ کچھ ہے، اور اس کو انڈائریکٹلی جوڑا جا رہا ہے، اور جس بندے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کے اونر ملک ریاض صاحب، ان کا نام کسی وزیر نے نہیں لیا، کسی وزیر نے، کسی مشیر نے، کسی وکیل نے، حکومت کے کسی نے نام نہیں لیا، بلکہ وہ ایک بزنس ٹائکون کو کے نکل جاتے ہیں آگے۔ تو یہ ایک دو پرائیویٹ پرسنس کا معاملہ، اس کو نیب کے دائرہ اختیار میں لے کے آئے، اور اس طریقے سے وہاں پہ ایک جامعہ ہے، یونیورسٹی ہے، مفت تعلیم دی جاتی ہے، ٹرسٹ کے اندر چل رہی ہے، تو اس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ البتہ جو توشہ خانہ میں فرد جرم عائد کرنی ہے وہ بھی بتا دوں، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، فرد جرم عائد کرنے کے معاملے کو۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتاری سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد پہ بھی مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے وہ اس وقت روپوش ہے، اور وہ خاموشی سے انڈر گراؤنڈ پہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام پرامن رہیں، اور تمام لوگ پرامن رہیں، تمام کارکنان پرامن رہیں، پرامن احتجاج کریں، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اور انہوں نے کل جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی ہیں جی اطلاعات۔ ملک بھر میں پرامن احتجاج جاری ہے، سب کچھ جاری ہے، ٹی وی چینل پہ بہت اچھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی وی چینل پہ بہت اچھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشل بلیٹن جاری کیے جا رہے ہیں مخصوص ٹی وی چینلز پہ، اور ٹکٹس جاری کر دیے جاتے ہیں بریکنگ نیوز کے طور پہ، فلاں سڑک کھل گئی، فلاں سڑک کھل گئی، فلاں سڑک کھل گئی، اور ملک زندگی معمول کے مطابق ہے، زندگی میں کسی قسم کا کوئی دنگا فساد نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے، وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ باقی سارے لوگ بیوقوف ہیں۔ پاکستان انٹرنیٹ سروسز بند، یوٹیوب بند، فیس بک بند، سوشل میڈیا پہ ایکسیس بند، اور پراکسیز کے ذریعے اور وہ وی پی این کے ذریعے جو انڈائریکٹلی ایکسیس کی جاتی ہے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ انڈائریکٹلی ایکسیس حاصل کر رہے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند ہے، کئی علاقوں میں بالکل بند ہے، کئی میں ان کی سگنلز ویک کر دیے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ایکسرسائز شروع کر دی گئی ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں بتا دیا تھا کہ نیٹ سروس جو ہے اس کو سلو کرنا اور اس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لہذا تمام جو سوشل ویب سائٹس ہیں اس میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، یہ سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں، اور اس پہ اب ایکسیس انڈائریکٹلی ایکسیس ہو جاتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال اب تک کی۔ تو وفاق چودھری صاحب کو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری سے
روک دیا گیا ہے، وفاق کو بھی، نیب کو بھی، ایف آئی اے کو بھی۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ پھر ایک اور بات بتا دوں کہ جی اس وقت بھی جی ایچ کیو میں اجلاس چل رہا ہے، اور وہ چل رہا ہے، فوج کی اعلیٰ قیادت موجود، اور انہوں نے اجلاس بلایا ہے، اور ان کو جو بتایا گیا اس میں تشویش کا اظہار کیا گیا اور عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھے سیکیورٹی کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔